نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میں آج صحیح مسلم کی ایک حدیث کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور جس کے متعلق ہے 27ویں رات رمضان کے مہینے میں اور اس کے متعلق کچھ احکامات اور فضائل. زر ابن حبیش رحمہ اللہ ایک تابعی ہے اور وہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور کہا کہ ان اخاک ابن مسعود یقول، کہا کہ آپ کی بھائی ابن مسعود کہہ رہے ہیں من یقم الحول یصب او یصب لیلۃ القدر، جو شخص پورے ایک سال وہ قیام کرے اس کو لیلۃ القدر ملتا ہے. فقال ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زر سے کہا رحمہ اللہ اراد اللہ یتکل الناس، کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ کہ لوگ اسی رات پر یعنی 27ویں رات کے متعلق وہ اتکا تکیہ لگا کر نہ بیٹھے، یعنی اس پر اکتفا نہ کریں. اور موضوع یہ کہ لیلۃ القدر کی تلاش جیسا کہ بخاری کے حدیث میں بھی موجود ہے، مسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من شہر رمضان، لیلۃ القدر کو آپ لوگ رمضان کے مہینہ میں عشر اواخر میں تلاش کریں، یعنی 10 آخری عشرہ میں 10 دن آخری عشرہ میں رمضان کے مہینہ میں تلاش کریں. اور یہ عقل کے مطابق بھی ہے، یہی ہے کہ الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار انجام اور خاتمہ پر اور اختتام پر ہے. اور اختتام میں انسان اس کو ختام المسک بنائے، ختام الشہر بالتماس لیلۃ القدر. آپ اس مہینے کے آخری کو جو آخری میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں اور اسی رات میں اجر و ثواب کا بھی امید رکھیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث میں موجود ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جو شخص لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہے اور وہ اجر و ثواب کا طلبگار بھی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ یہ جو حدیث میں نے مسلم سے پیش کیا، حدیث نمبر یہ 762 ہے، اور اس میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات آپ کو سمجھ آ گیا. اس نے کہا کہ یہ جو بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ ایک سال آپ قیام کرو پھر آپ کو لیلۃ القدر ملے گا، کہا کہ لئلا یتکل الناس او اللہ یتکل الناس، تاکہ لوگ اسی رات کو ایک ہی رات سمجھ کر پھر اس پر اکتفا نہ کریں. وہی مگر تو ابی بن کعب نے کہا کہ اما انہ، بہرحال عبداللہ بن مسعود کے اپنے علم کے مطابق قد علم، وہ جانتے تھے انہا فی رمضان، یہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینہ میں، وانہا فی العشر الاواخر، اور یہ آخری عشرہ میں، وانہا لیلۃ 27، اور یہ 27ویں رات میں ہے. اور اس میں کوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ متردد یا اس میں کوئی شک و شبہ میں نہیں تھا، یعنی مقصد یہ کہ عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی رائے. اسی وجہ سے ابی ابن کعب نے کہا کہ حلف، عبداللہ بن مسعود نے قسم اٹھایا لا یستثنی انہا لیلۃ 27، اس کو کوئی وہ استثناء نہیں کرتے کہ یہ 27ویں رات میں ہے. اب اس سے یہ نہ سمجھ لیں کہ 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات یا 29ویں رات میں لیلۃ القدر نہیں ہو سکتا ہے. میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکثر اور بیشتر جو لیلۃ القدر واقع ہوتا ہے وہ صحیح احادیث کی روشنی میں جب اس کو سرچ کیا جائے، تحقیق کیا جائے، پتہ چلتا ہے کہ یہ 27ویں رات میں ہے. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ابی ابن کعب سے بھی پوچھا گیا بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ، ابی ابن کعب سے پوچھا کس بنیاد پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ زر اپنے شاگرد سے کہا یا ابا المنذر، قال بالعلامہ، نشانی سے، وہ نشانی کیا
اور علامت کیا ہے؟ بالآیت التی اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نشانی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور وہ یہ کہ انہا تطلع یومئذ لا شعاع لها، اور یہ سورج اسی صبح نکلتا ہے جس کا کوئی نور نہیں ہوگا، یعنی نور بالکل کم ہوگا۔ اور یہ ہمیں یہ بات سمجھ آ گیا کہ یہ لیلہ جو لیلہ یہ لیلۃ القدر، یہ لیلہ 27 27ویں رات، لیلۃ عظیمۃ فاضلہ، یہ بہت عظیم اور بہت فضیلت والے رات ہے۔ اور یہ ہر سال یہ جو لیلہ فضیلہ والا لیلہ ہے رات ہے، یہی لیلۃ القدر ہے۔ اور یہ رمضان کی مہینہ میں اس سال بلکہ ہر سال سب سے زیادہ راجی یہ ہے کہ یہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ اور اس کی وجہ بہت سارے احادیث ہیں، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر 27ویں رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس میں بہت سارے احادیث دلالت کرتا ہے، یہاں تک کہ ابی ابن کعب کا بھی یہی رائے ہے، اور ترمذی میں روایات بھی موجود ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے جو ابھی آپ کو نقل کیا، اور زر ابن حبیش نے آخری بات جو میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا کہ لولا سفہاؤکم، اگر آپ کی کچھ کم عقل بے عقل لوگ نہیں ہوتے تو میں اپنی 2 انگلیوں کو کان میں داخل کر کے اعلان کرتا ان لیلۃ القدر 27 لیلۃ القدر 27ویں رات میں ہوگا، اور یہ مسند احمد میں اور صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، اور حدیث بھی صحیح حدیث ہے۔ اور یہی رائے ہے اکثر صحابہ کا، خصوصاً ان صحابہ میں سے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو ان 27ویں رات کے متعلق احادیث کو روایت کر رہے ہیں، اور یہ لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر اسی رات میں ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔